یہی القاعدہ اور داعش تھے جن کی وجہ سے اسلام بدنام ہوا۔ امریکہ نے اسلام کو ایک ہی چیز کے اوپر بدنام کیا، وہ تھا ٹیررزم۔ ایران کے لیڈر حماس کے لیڈر سے ملتے ہوئے دکھائی دیتے، فلسطین کی حمایت میں ان کا کوئی ایکشن ہمیں نظر نہیں آتا۔ ISIS جسے داعش بھی کہتے ہیں اور القاعدہ پوری دنیا میں یہ مل کر کارروائیاں کر رہے ہیں۔ اگر ہم ان کی ریسنٹ پچھلے کچھ دنوں کی کارروائیاں دیکھیں تو داعش نے پاکستان کے خلاف، چائنا کے خلاف، افغانستان کے خلاف، ترکی کے خلاف، ایران کے خلاف اور سیریا میں بے شمار اپنی ایکٹیویٹیز کی ہیں۔ رشیا میں ایک ہال کے اندر جو داعش نے 150 سے زیادہ لوگوں کو قتل کر دیا۔ اگر ہم داعش اور القاعدہ کی ریسنٹ پچھلے کچھ دنوں کی کارروائیاں دیکھیں تو ایک چیز واضح نظر آتی ہے کہ ان کی کارروائیاں امریکہ کے مخالف ممالک کے اوپر ہوئی ہیں۔ انہوں نے جتنے اٹیکس بھی کیے ہیں وہ ممالک یا تو فلسطین کے ساتھ کھڑے تھے، اسرائیل کے ساتھ لڑ رہے تھے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی، یا وہ امریکہ کے ساتھ کسی نہ کسی محاذ پر لڑ رہے تھے۔ جہاں پہ ہماری مسلم کمیونٹی کو سمجھنے کے لیے ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ جو اسلامک ٹیررسٹ گروپ سمجھے جاتے ہیں، پوری دنیا میں امریکہ نے اسلام کو ایک ہی چیز کے اوپر بدنام کیا، وہ تھا ٹیررزم، دہشت گردی۔ اور یہی القاعدہ اور داعش تھے جن کی وجہ سے اسلام بدنام ہوا۔ اسلام دہشت گردی پھیلاتا ہے اور یہ جی القاعدہ اور یہ داعش ہے جو اسلام کے گروہ ہیں، جو اسلام کے مفادات کے لیے لڑ رہے ہیں۔ پر آج اگر ہم حقیقت کو دیکھیں تو حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ یہ جو دو دہشت گرد گروہ ہیں یہ اسلام کے جو انٹرسٹ ہیں ان کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ فلسطین میں لڑنے والے حماس کو جو اسلحہ پرووائڈ کیا جا رہا ہے وہ ایران کی طرف سے کیا جا رہا ہے یا رشیا کی طرف سے کیا جا رہا ہے، اور جو انٹرنیشنل لیول پہ سپورٹ ہے وہ چائنا کی طرف سے مل رہی ہے۔ بے شمار چائنیز لیڈر جو ہیں وہ حماس کے لیڈر سے ملتے ہوئے ہمیں دکھائی دیتے ہیں، رشین لیڈر حماس کے لیڈر سے ملتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، ترکی کے لیڈر ہمیں حماس کے لیڈر سے ملتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، ایران کے لیڈر حماس کے لیڈر سے ملتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور یہی وہ ممالک ہیں جو اس ٹائم داعش کے اور القاعدہ کے ٹارگٹ کے اوپر ہیں۔ تو ایسا کیا ہے کہ مسلم انٹرسٹ کے خلاف یہ القاعدہ اور داعش دونوں جا رہے ہیں؟ یہاں پہ میں آپ کو رشین پریزیڈنٹ ولادیمیر پوٹن کا ایک بیان یاد دلانا چاہوں گا۔ ولادیمیر پوٹن یہ کہتے ہیں داعش اور القاعدہ یہ اس ٹائم پہ ایک طرح سے ایسے گروہ بن چکے ہیں کہ جن کو جو زیادہ پیسہ دیتا ہے یہ ان کے ساتھ مل جاتے ہیں اور دوسروں کے خلاف کارروائی کرتے ہیں۔ تو اسلام جن کی وجہ سے پوری دنیا میں بدنام ہوا، آج وہی گروہ پیسے لے کر یا کسی بھی وجہ سے، اپنی کسی بھی آئیڈیالوجی کی وجہ سے ایسے ممالک کے خلاف کیوں جا رہے ہیں جو ممالک اس ٹائم فلسطین کے ساتھ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کھڑے ہیں۔ ہمیں داعش اور القاعدہ کی زبان سے ایک بھی لفظ اسرائیل کے خلاف سننے کو نہیں ملتا یا فلسطین کی حمایت میں ان کا کوئی ایکشن ہمیں نظر نہیں آتا۔ یہ بات مسلم کمیونٹی کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔